الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 180 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے۔ حضرات، زمین و آسمان یا اپنی اختیار کی کوئی بھی چیز جس کو مخلوق استعمال کر رہی ہے وہ دراصل اللہ کی ملک ہے، اور اس پر مخلوق کا قبضہ و تصرف عارضی ہے۔ ہر ایک کو اپنی قبضے کی ہوئی چیز سے ایک دن ضرور سبکدوش اور بے دخل ہونا ہے، اور آخرکار سب کچھ اللہ ہی کے پاس رہ جانے والا ہے۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو اس عارضی قبضے کے دوران اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صرف کرتا رہے، اور سخت بیوقوف ہے وہ جو اسے بچا بچا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آیت کی تشریح سماعت فرمائیں۔ حضرات، بخل کے معنی شرعی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کریں، اسی لیے بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے۔ اور جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں، البتہ معنی عام کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہہ دیا جاتا ہے۔ اس قسم کا بخل حرام نہیں مگر خلاف اولا ہے۔ بخلی کے معنی میں ایک دوسرا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے، یعنی شح۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذمے جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کریں، اس پر مزید یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا رہے، تو بخل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا يجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا، یعنی شح اور ایمان کسی مسلمان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بخل کی جو سزا اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے روز جس چیز کے دینے میں بخل کیا اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے کوئی مال عطا فرمایا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ وہ اس شخص کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سرمایہ ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کو گن گن کر رکھنا انتہائی مضر ہے، اور آخرت میں انجام کے اعتبار سے بھی بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ کے راستے میں مال خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔